جو تسبیحات مسنون تسبیحات وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہیں، مرد ہو یا عورت. دو تسبیحات جن کا حدیث میں زیادہ تر تذکرہ ہے، ایک تو چوتھا کلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی چوتھے کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ 100 دفعہ جو یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ صبح 100 دفعہ پڑھا تو اس سے زیادہ کوئی نیکی سارا دن کما ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. ٹھیک. اسی طرح تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد یہ کہ تمام کائنات، تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب کلمہ ہے نہیں. تو اس لیے صبح و شام ان کلمات کا ان میں سے کسی ایک تسبیح کو منتخب کر لیں، اس کا ورد کرنا چاہیے. 100 دفعہ کم از کم مقدار ہے، احادیث میں جو آتی ہے کم سے کم مقدار ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اور یہ تسبیحات مکروہ وقت میں بھی کی جا سکتی ہیں. مکروہ وقت میں صرف سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا جائز ہے. رہا یہ مسئلہ کہ خواتین اگر یعنی طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو اگر سورج اس دوران طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج کا کنارہ طلوع ہونے سے پہلے نماز ختم کرنا ضروری ہے. تو اس دوران اگر وہ وہیں بیٹھ کے ذکر اللہ کریں گی اور اشراق پڑھیں گی تو حدیث میں آتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس فضیلت میں مرد اور عورت سب برابر ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے. اچھا. مردوں کے لیے فجر میں تاخیر افضل ہے کیونکہ جماعت کی تکثیر کی وجہ سے، تکثیر جماعت ہو. فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد طویل وقت تک ذکر و اذکار میں مشغول ہوں. لیکن اگر وہ دیر سے بھی پڑھتی ہیں تو چونکہ حدیث میں علی الاطلاق ہے کہ جو فجر پڑھے اور وہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کرے اور اشراق کی نماز پڑھے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ثواب انشاءاللہ ملے گا. لیکن فجر میں تاخیر کی جو جلدی کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے محرومی ہو جائے گی. تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو، یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. تو 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا، لیکن
حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کافر یہ کام نہیں کرتا، ہندو یہ کام وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید، اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا۔ شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے، تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے۔ جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے، اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع، تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے، تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے۔ ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے، اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح، افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا، ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے۔ تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی، ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے۔ اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے۔ میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا۔ شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے، تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے۔ اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم بخت، ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا، یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے۔ مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک، ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی، نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے، جو بھی آئے پاور میں، پاورفل آدمی آئے، ایک طاقتور آدمی آئے، تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، جو مرضی کرو، جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں، کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا۔ جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا، پھر ہمارا باپ ہے بس۔ ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو۔
غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا, ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے, جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں, بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے, اور وہ تمہارا محسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا قرآن تورات میں تو لکھا ہے اللہ کے بیٹے, تورات میں لکھا ہے اللہ کے بیٹے ہوں گے. تو ان کو بتایا گیا, جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, کہ قرآن میں کچھ چیزیں متشابہ, اللہ کے کلام میں کچھ چیزیں متشابہات ہوتی ہیں, صحیح ہے نا؟ تو ان کو اصل ام الکتاب پہ پیش کیا جائے گا. تورات جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. لیس کمثلہ شیء, جو قرآن کہہ رہا ہے, عقائد میں تو تورات بھی یہی کہہ رہی تھی, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اگر اللہ نے بالفرض کسی کو بیٹا کہہ دیا تو یہ مجازن کہا ہے, حقیقتاً نہیں کہا. مجازن تو اپنے سے بڑے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. آپ 20 سال کے 40 سال کے, آپ نے کہا بیٹا تو ذرا انسان کا بچہ بن کے چل. تو یہاں اس میں حقیقی بیٹے ہونے کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. بالفرض اگر اللہ نے تورات میں کہیں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا ہے تو صرف محبوب کے معنی میں کہ محبوب ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا نہیں ہے. کیونکہ تورات کے اس آیت یہ متشابہ ہے, اس کو آپ پیش کرو گے کس پر؟ محکم پر. محکم آیتیں تورات کی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو تم ان کو چھوڑ کر اس آیت کے در پہ ہو گئے ہو. تو یہ فتنہ پرستی کی علامت ہے. بہت مشکل نہیں ہے سمجھانا, الحمدللہ بہت آسان ہے سمجھانا. ایک تو تقیہ کلام ایسا غلط قسم کا بن گیا ہے, بہت آسان ہے سمجھانا آپ لوگوں کو, الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی جب یہ بیان جائے گا نا یوٹیوب پہ, پھر آپ دیکھو کیسی کیسی گالیاں ملتی ہیں. یہ والا نہیں, اس سے جو تھوڑا سا میں نے ابھی ٹچ مارا ہے نا پچھلے والے اس پہ بہت ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ متشابہ کو کس پہ پیش کرتے ہیں؟ محکم پہ. اب میں متشابہ کی قسمیں بتاؤں. قرآن میں جو متشابہات ہیں 2 قسم کے ہیں. ایک متشابہ المعنی, کہ جس کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے, جیسے الف لام میم, نون, کاف ہا یا عین صاد, ان کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا
اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی. ایک متشابہ وہ ہیں جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. مستوی ہونا کہتے ہیں کہیں جگہ جا کے قرار حاصل کرنا, بیٹھ جانا. اللہ عرش پر بیٹھ گیا جا کے, ظاہری ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا لفظی ترجمہ ہمیں نہیں آتا, بھائی وہ تو آتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے, یہ متشابہات میں سے, کیونکہ اللہ کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے, اللہ کا کسی جگہ قرار حاصل کرنا ہماری طرح نہیں ہے. تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ ان آیتوں کو عوام میں بیان کرے گا اور اس پہ مناظرے کرے گا, اس پہ لڑے گا. اور جو قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم, جو علم میں مضبوط لوگ ہیں, گہرے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا, سب اللہ کی طرف سے ہے, ہم سب پر ایمان لائے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, تو یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے اسی طرح حدیث میں, قرآن میں آتا ہے, حدیث میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اب جو عقل مند ہے وہ کہتے ہیں بھائی اللہ آتا ہے جیسے آتا ہے, ہمیں کیا پتا. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, کہتے ہیں اس کا جو روح ہے نا اس حدیث کی, وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ سے کاروبار مانگے گا, رزق مانگے گا. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا اللہ جب یہاں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تو امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں اللہ وہیں اوپر ہی ہوتا ہے, پاکستان میں نیچے آ جاتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, تو ساڑی عقل نہیں آ رہی. پھر وہ اسے کتابیں لکھے گا, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اپنی بھی صلاحیتیں برباد کرے گا, قوم کی بھی مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ, آپ دیکھو اس پہ مناظرے مل جائیں گے آپ کو. بھائی اللہ ہی جانے یار, ہمیں تو ہمیں اب اللہ ہماری طرح کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں یوں کر کے آ رہا ہے تو یوں کر کے آ رہا ہے. بھائی اللہ آتا ہے بس, جو ہمیں نہیں پتا کیسے آتا ہے بس. قرآن حدیث میں آتا ہے, قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اب یہ اور عجیب, پہلے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کہ بھائی اللہ تو ہاتھ پاؤں کا محتاج تھوڑی ہو, پھر دونوں دائیں کیسے. رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ تو ایک دوسرے کی نسبت کہا جاتا ہے. یہ چیز لیفٹ ہے اس کی نسبت, اور یہ رائٹ ہے اس کی نسبت. اگر میں یہاں لے آؤں یہ, تو یہ لیفٹ بن گئی اس کی نسبت. لیفٹ رائٹ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا, لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت لیفٹ میں ہے. تو دونوں ہاتھ رائٹ عقلی طور پر تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ایک ہاتھ ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا یقیناً لیفٹ ہی ہوگا, لیکن حدیث میں آتا ہے دونوں کیا ہیں رائٹ, کیونکہ لیفٹ جو ہے نا, لیفٹ کا لفظ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو برکت ہی ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی جیسے ہے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ روٹی پکائیں گے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اب جو سینس لیس لوگ ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح پاگل ہوتے رہیں گے. جن کو اللہ نے شعور دیا وہ کہیں گے بھائی نبی بیان کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بس اللہ محبت کا اظہار کریں گے جس طرح سے کریں گے, اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے شیطان تو نے اس آدم کو فرشتہ نہیں, اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اللہ جانتا ہے بھائی یہ دونوں ہاتھ سے بنانا محبت سے بھی کنایا ہوتا ہے نا, کہ محبت سے, تو بس اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا, پتہ نہیں کیسے بنایا بھائی, ہاتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہمیں, تو دونوں کہاں سے اور پھر دونوں سے بنانا کہاں سے آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. بھائی بڑے پروٹوکول سے بنایا ہم, اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. میں تجھے کہتا گدھے کو سجدہ کر, شیر کو سجدہ کر, الو کو سجدہ کر, تو نہیں کرتا, سمجھ میں آتا ہے. یہ تو بڑی تجھے پتا ہے, بڑا اہتمام کیا اس کے بنانے سے پہلے میں نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق لا رہا ہوں دنیا میں. تو عقل مند لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے, ہمیں نہیں پتا. اور الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی. بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے, مجھے لوگ, میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر, اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے. جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے, اس کی سمت میں تو اللہ کا کوئی جسم ہے, اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں باولا ہو جائے گا, اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا, فی السماء, آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ کے آپ کتابیں لکھو, اس پہ کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی, تو مکان لازم آ رہا ہے, تو فلانا لازم آ رہا ہے, ٹمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی, ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, بھائی تم ہم میں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے, متشابہات میں سے, ٹھیک ہے نا.
ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. میں کہوں ستار بھائی اوپر ہیں, پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کہاں سے ہو گئے؟ میں کہوں بھائی باقی ستار بھائی تو دو جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہے بھائی, لیس کمثلہ شیء, اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے, وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ, تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی, لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو متشابہ کے دو ہو گئے, ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے, اور ایک متشابہ الکیف, حقیقی مطلب تو معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ, قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحم سے لے کے والناس تک, اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں. صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی, لا الہ الا ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا, الحی, زندہ ہے, القیوم, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے, ولا یعودہ حفظہما, کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا, ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے, نہیں حاصل ہوگا. پھر بھی بشیء من علمہ, یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, کخ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج. یہ نالج ہے بھائی, 2 گردے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی, کڈنی کتنے, 2. وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی یہ کون سا علم تھا یار, تو نے 2 گردے دے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں, 500 سال بعد والے ان کا مذاق اڑانے, یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی, یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے, اور ہم تو بندہ بھیج کے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, بما شاء, جتنا چاہوں میں دے دوں, باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا. اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے. اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ, جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے, پھر جسم, پھر اس کے 4 پائے, اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علو مرتبے کے لحاظ سے, عظمت, ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے. تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں, اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں 2 طرح کی, کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف. کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے, مجہول ہوتی ہے, لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی, اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نون میں نون ختم ہو گیا. نون کا جو لفظ متشابہات میں سے ہے نا, تو اس پہ بیان کیا ہو گیا ہے آج ہم نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو, تھوڑا سا آگے کھسک گئے ہم لوگ, ورنہ آپ کہیں گے ابھی تک سورہ نون شروع ہی نہیں کی انہوں نے, تو یہ تو امام مہدی تک بھی قصہ لگتا نہیں ہے. تو میں تسلی کے لیے بتا رہا ہوں, نون کے نون تک ہم پہنچ چکے ہیں. اگلے ہفتے والقلمی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوالات نے سوالات سپیڈ. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں بھائی. ناف بال کیا ہے بھائی, نائی بال کاٹنے والی کی کمائی کیسی ہے, شیف کرنا ہی میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا, بتایا نہیں تھا. جو ہیئر ڈریسر کی کمائی ہے نا, اگر وہ ناجائز طریقے سے بال کاٹتا ہے, آدھا سر ٹنڈ کر دیا, آدھا سر کے بال باقی رکھے, حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. یا داڑھی کاٹنے کا کام کرتا ہے, شیف بناتا ہے,
تو پھر اس کی اس عمل کی ارننگ جائز نہیں ہے. جو جائز کام کر رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے. بغلوں کے بال کم از کم نائی سے نہ صاف کروائے کہ نہیں, حیا کے خلاف ہے. اپنی گندگی دوسروں کو دکھانا یہ اچھی چیز. میں نے دیکھا ہے لوگ, میں کبھی جاؤ نا ایڈریس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بنیان اتار کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یار اپنی گندگی دوسرے کو کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ حیا کے خلاف, یہ خود کر لیا کرے. مفتی صاحب مجھے ایک لڑکی 4 سال سے پسند ہے, مگر میں نے آج تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے اسے سیدھا سادہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے کہ تھوڑی ماڈرن ہے. اب میرا پورا 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یہ والا کلپ یوٹیوبرز نکالیں گے اور ملینز تک اس کے ویورز پہنچ جائیں گے, اور میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ یار یہ ہر دوسرے دن کی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو پورا بیان ہے وہ ایک طرف. تو بھائی جو آپ کو پسند ہے, کیا پوچھا انہوں نے سوال دھونے میں, مگر میں نے آج تک اس سے بات, بھائی سبحان اللہ, آپ کی غیرت کو سلام ہے بھائی جان, جو بھی ہیں, کہ آپ اتنے نیک کہ پسند ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اس سے بات چیت نہیں کی. ماشاءاللہ. نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بھیجنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو ضروری ہے بھائی. آپ کو پسند ہے اور اتنے شرمیلے کے بالکل ہی بات نہیں کر رہے, تو اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. بھیج دیں. تھوڑی ماڈرن ہے تو ماڈرن کا مسئلہ بڑا, ماڈرن ہونا تو بری چیز نہیں ہے, وہ تو زمانے کے حساب سے ہر آدمی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. جو دیسی ہیں وہ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں بھائی. ماڈرن آدمی گاڑی کرے گا, بائک رکھے گا. تو بے دین نہ ہو. اگر وہ بے پردہ ہے